خطیب ایشیا، خطیب پاکستان قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی اہم خصوصیات پر بھی تھوڑی سی توجہ دلائیں۔ سب سے بڑی ان کی خصوصیات میں سے بڑی اہم چیز ہے کہ انہوں نے دفاع صحابہ کے اندر بہت زیادہ کام کیا، اور خصوصاً ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا، اور جس کا صلہ بھی اللہ نے ان کو دے دیا کہ ان کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ اور اس کے علاوہ توحید کے موضوع پر، دفاع صحابہ پر، سیرت النبی پر، یہ تمام کے تمام ان کے بیانات موضوع بہت ہی دلچسپ تھے اور انتہائی مخلص انسان تھے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دینی معاملے میں ممبر کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ایک کاروباری گڈ مین بھی بن سکتے تھے۔ سب سے مین وجہ جو میرے والد محترم ایک مزدور آدمی تھے، مستریوں کا کام کرتے تھے، ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ تو انہوں نے مجھے بار بار کہا، شروع میں اس طرف نہیں آتا تھا، لیکن پھر میں نے ان کی بات مانی اور حفظ کیا۔ حفظ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر پھر ہمارے جو قاری صاحب تھے وہ اب فوت ہو چکے ہیں، قاری محمد شریف صاحب، یہ ٹھیل پور والے، قصور والے، انہوں نے پھر میرے والد محترم کو کہا کہ ہم اس کو درس نظامی کرواتے ہیں۔ انہوں نے مجھے استیانہ بنگلہ کے اندر داخلہ دلوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے بھی درجات بلند کرے اور مجھے میرے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ اکرام کے لیے، تمام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین جی آمین، جزاک اللہ۔ اچھا قاری صاحب، مجھے اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کبھی جلسوں پہ آنے جانے کے لیے کوئی پیسوں کی بھی ڈیمانڈ کی؟ جی الحمدللہ، میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی۔ جہاں بھی جاتا ہوں جو کہ اپنی خوشی سے مجھے دے دیتا ہے لے لیتا ہوں، اگر کوئی نہیں دیتا اور بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ویسے واپس آتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ مجھے ایسا نہ بنائے کہ میں دنیا کا لالچ کروں، اور آج تک میں نے لالچ نہیں کیا الحمدللہ۔ جی قاری صاحب، ایسے بندہ ایک انسان ہے، پیٹ مجھے بھی لگا ہے، پیٹ آپ کو بھی لگا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ دور دراز کہیں سفر کرتے ہیں، پروگرام پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیٹ ورک بھی ہے، ایک نام بھی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا ہو کہ آپ کے پاس پروگرام پر پہنچنے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں، جانا بھی ضروری ہو، آپ گئے بھی ہوں، ادھر سے پیسے بھی نہ ملے ہوں، تو آپ نے کیا فیل کیا ہو اس وقت؟ کوئی ایسا واقعہ ہے؟ ایسے واقعات بعض دفعہ ہوتے ہیں لیکن اس کو دل پہ نہیں لیا جاتا، تو پھر یہی سوچتے ہیں کہ جو انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے دین کے راستے میں بہت زیادہ محنتیں کی، بھوک برداشت کی اور تکلیفیں برداشت کی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے سفر ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ ایسے بے شمار گاؤں ہیں، واقعات ہیں، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جہاں پر بلایا جاتا ہے اور بعض دفعہ واپسی پہ وہ سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں امید نہیں ہوتی، ہماری امید سے زیادہ ہمیں وہ معاوضہ دے دیتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا کے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ قاری صاحب، جو خطیب ایک ایک دن میں 2 4 5 10 پروگرام بھی کرتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بعض دفعہ ایک دوسری نماز کے ٹائم میں 2 دفعہ بھی وقت اپنا دے دیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور وہ پروگرام پہ بعض دفعہ پروگراموں پہ نہیں پہنچتے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو اس کو وعدہ خلافی کے زمرے میں لاؤں گا، تو ایک تو اس کا اپنا خیال بتا دیں، دوسرا جو وعدہ خلافی کی سزا یہ صرف ہم جیسے گنہگاروں کو ہی ہوگی، جو ہم وعدہ خلافی اگر کسی سے کرتے ہیں تو مولانا صاحب ہمیں گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو جب مولانا صاحب کی باری آتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی حدیث پیش کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہمارے جیسا بندہ کوئی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں جی اپنی کیتیاں نو پھڑیا ہے، تو جے کوئی مولوی بیمار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ گناہاں دی بخشش ہو رہی ہے تے بخشیج رہا ہے۔ ان دے بارے میں ذرا تھوڑا جا میں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جو خطیب ہر نماز کے وقت 2 3 4 جگہوں پہ ٹائم دیتے ہیں، اگر تو ان کا قریب پروگرام ہوتا ہے تو ان کو دے دینا چاہیے۔ اگر ان کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لمبا سفر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا یہ ممکن ہے اور ناممکن بھی ہو سکتا ہے، ٹریفک کی وجہ سے 100 معاملات ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اتنی جگہوں پر ٹائم دے جہاں پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی ان کا کوئی شرعی عذر ہو تو وہ
जलसा करवाने वालों का उनको चाहिए फ़ोन उठाएं, उनको बताएं कि हमारी ये मजबूरी है। जी कारी साहब, मैं आपका ये सवाल, माजरत आपकी बात टोक रहा हूँ, मैं ये सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी नज़र में आज तक जो है ना, चलो एक शरई उज़र तो होना, अब आप किसी प्रोग्राम पे भी नहीं गए, वो तो बात खत्म। अगर आप टाइम 10 जगह पे दे देते हैं, 2 जगह पे प्रोग्राम करते हैं, तीसरी जगह पे आप कॉल करते हैं जो आपके चाहने वाले को, मेरे जैसे या कोई और, या तीसरा कोई आपका कोई नुमाइंदा उधर होता है, जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम जी, वो कैसी पार्टी है, क्या हालात है, वो जलसे का बताता है, जी इधर खाना नहीं ठीक है, ये पैसे कम देने हैं, चलो जी वो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, आगे चले गए। वो इंतजार में रहते हैं हमारे खतीब रस्ते में, उनको ये बताना भी नहीं कि मैं मतलब कि नहीं आ रहा, आना उन्होंने नहीं होता, लेकिन हम इंतजार में रहते हैं कि खतीब आ रहा है हमारे पास, लेकिन वो सफर किसी और जगह पे कर रहे हैं। क्या ये भी वादा खिलाफी में आएगा और इसकी कोई सजा है? ये तो कुरान की आयत भी है कि वादा करो तो पूरा करो, अगर नहीं करोगे तो इसके बारे में सवाल होगा। ये कबीरा गुनाहों में से है, तो ये वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए। तो जो ऐसा करते हैं उनको अपने इस रवैये के ऊपर नजर सानी करनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि नहीं करना चाहिए आपको। जो वादा खिलाफी करता है उसके बारे अगर आलम है उससे भी सवाल होगा, अगर अवाम है उससे भी सवाल होगा। तो ये नहीं कि आलमों के लिए कोई और दीन है, अवाम के लिए कोई और दीन है, बल्कि सब के लिए दीन एक ही है। अगर आलिम वो वादा खिलाफी करेगा तो उसको सख्त सजा हो सकती है, क्योंकि वो जानता है सब कुछ मामलात को। एक आमी आदमी वादा खिलाफी करता है वो भी गुनाहगार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आलिम दीन अगर जानबूझ कर वादा खिलाफी करता है या दुनिया के लालच की वजह से, तो ये बहुत बड़ी एक गलती है, इसको सुधारना चाहिए, जिसकी वजह से दूसरे उलमाए कराम भी बदनाम हो जाते हैं। अल्लाह हमें वादा करके पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी, आमीन, माशाल्लाह जी। कारी साहब, मैं एक आखिरी 2 सवाल मेरे रह गए हैं, उनमें से एक सवाल थोड़ा सा तलख है, लेकिन मैं उसका जवाब आपके जवाब का मुंतजर हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर मैं मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मुझे शौक है दीन का काम करने का या दरसे कुरान करवाने का, खाने की मेरी औकात नहीं है खाना खिलाने की इतनी कि चले मैं मतलब कि एक दरसे कुरान फर्ज करे आपका ही मैं रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ चले यार मैं 2 बंदों का खाने का इंतजाम कर लेता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ, आप अपने साथ गाड़ी में प्रोटोकॉल के लिए 4-5 बंदे इनवाइट कर लेते हैं, क्या ये मेरे ऊपर जुल्म नहीं है? दूसरे नंबर के ऊपर मैंने तो एक दीन के लिए मतलब कि ये सिलसिला कार किया था। मैं अपनी बात आपको एक छोटी सी बात बता के बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने 2007 में मेरी जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई कारी सिबगतुल्लाह एहसन साहब हैं उनसे, ये अभी भी अब्दुल अजीम रबानी साहब से मेरी आपको पता है इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी। मुझे उन्होंने सवाल किया तो चलो इंटरव्यू का हिस्सा बना लेते हैं। उन्होंने कहा जी हाजी साहब क्या वजह है, हम जिधर भी प्रोग्रामों पे जाते हैं आप मतलब कि आप हमारे साथ खाने में शरीक नहीं होते। बाकी कोई भी सिटी सेंटर वाले हैं, नाम मैं किसी का भी नहीं लेता है, और हमारे कोई ऐसे भी बंदे हैं जिनका प्रोग्राम के साथ कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन वो हमारे साथ खाने में शरीक होते हैं, आपको कभी खाना खाते हुए नहीं देखा। तो मैंने उन्हें बताया कि यार मैं खाना तो खाता हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मैंने कारी सिबगतुल्लाह एहसन साहब हैं उनसे एक हदीस सुनी, उन्होंने फरमाया कि जो बंदा, मैंने आपको खाने की दावत दी है, अगर आपके साथ 1-2-4 बंदे शामिल हो गए हैं तो उन ऐसा जैसे वो डाकू बन के आए हैं और चोर बन के गए हैं, इतना सख्त गुनाह है। इस सिलसिले में आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें इस सवाल के ऊपर, क्या ये जायज है? हाजी साहब, ये बिल्कुल आपने सवाल अच्छा सवाल किया है, ये सवाल होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि हदीस पाक के अंदर भी मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया कि जब किसी को खाने की दावत दी जाए तो वो खुद खाने की दावत पर जाए, जिसको दावत नहीं दी गई वो बगैर बुलाए वहां पर मेहमान ना बने, ये अच्छी बात नहीं है। और जो ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आपके साथ कोई 1 आदमी 2 आदमी 3-4 आदमी अगर साथ में मिल गए हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप मेजबान को फोन करके बताएं भी मेरे साथ 2 आदमी है, 3 आदमी 4 आदमी है। अगर वो मुनासिब समझे तो वो कहे भी ठीक है सब आए, उनको खाना खिलाए। अगर नहीं, अगर आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उन उलमाए कराम को चाहिए या उन लोगों को चाहिए कि उनको अपनी जेब से कहीं होटल से किसी बाहर से खाना खिलाएं, तब मजा आता है कि आप उनको साथ लेकर गए हैं। तो ये हदीस के मुताबिक तो यही है कि जिनको खाने की दावत दी जाए वही जाए, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रोजे का वक्त भी अफ्तारी पर है,
پورا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ہمارا آخری سوال ہے، ہم کوشش کریں گے، یہ اپنے آگے ہم نے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے، افطاری بھی کریں گے اور آخری سوال کو بھی پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو قاری صاحب، جس طرح آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، خطیب ایشیا، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاریوں کی قاری بھی کہا جائے تو یہ میرا خیال ہے کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے خود قاری بنائے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ ہمیں ان کی آواز میں ایک قرآنی آیات ایک سنا دیں اور اشعار سنا دیں، تاکہ اس کے بعد ہم اپنا افطاری کا سلسلہ شروع کریں، اور یہ ہمارا اس نشست کا آخری سوال ہے۔ قاری صاحب محترم جناب قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آواز میں ایک دو آیات سنا دیں۔ ویسے مجھے زیادہ ان کی آواز آتی تو نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں۔ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ اس وقت افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے تمام ان بھائیوں کو اس چیز کا اپیل کروں گا کہ بالخصوص یہ رمضان المبارک کے جتنے بھی باقی دن رہ گئے ہیں، تقریباً غالباً 6 یا 7 رہ چکے ہیں، ان میں افطاری سحری کے وقت اپنے پیارے میٹھے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی صاحب کو بھی یاد رکھے، ان کی یاد کو تازہ کرے۔ انشاءاللہ میں نے ان کے بیٹوں سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوگا جب قاری صاحب کی یاد تازہ نہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارا انٹرویو کا سلسلہ صرف قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہی ہم نے اس کو کھلا کر دیا ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ انٹرویو ہوں گے، تو آپ بھائیوں سے بھی درخواست ہے ان کو کلپوں کی شکل میں، ہر شکل میں ان کو یاد رکھا جائے۔ میں اب قاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی آواز میں بھی اپنے کچھ 2-4 اشعار ہمیں سنا دیں۔ یہ آخری سوال کیا ہے محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب نے، احسن سی ڈی والے۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو انٹرویو کے لیے مدعو کیا۔ جو میں نے خود کلام لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس مالک کی توفیق سے۔ مالکا خالقا مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میرے دل وچ بڑیاں چاواں، میں بھی شہر مکے نو جاواں، بیت اللہ دے چکر لاواں، رو رو تے عرضاں سناواں، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے، اللہ لے جا اس مہینے، پتھر چم ٹھنڈ پاواں سینے، اللہ لے جا اس مہینے، بیت اللہ دے سامنے کھلواں، او تو کدی میں دور نہ ہوا، مالکا معاف کر دے خطاواں ساریاں، خالقا حرم ویکھنے اکھاں ساریاں، اکو شرط ہے اللہ دا دین رہ جائے، ان دی آن رہ جائے، ان دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں دنیا کائنات ساری، عرش والے دی زندہ توحید رہ جائے۔ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے کتنی میٹھی آواز میں ہمارے شہر لاہور کا لاہوری شہزادہ مولانا ندیم احمد شاکر صاحب انہوں نے ہمیں مسحور کیا۔ تو اس وقت ہم اپنا یہ انٹرویو کا سلسلہ ختم کرنے لگے ہیں، تو اوپر سے افطاری کا بھی وقت ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ ثواب میں اپنے ہاتھوں سے لوں۔ اس وقت ماشاءاللہ یہ اب افطاری کا آپ نے دیکھ لیں، سارا سامان اس وقت ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ ہمارے جو میزبان ہیں وہ عبدالعظیم عرفانی صاحب ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ دعا کیجئے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کھلاتے نہیں، تو میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا یہ دیکھیں، یہ جتنا بھی بکھرا ہوا سامان جو ہمارے پاس پڑا ہے،
یہ ہم نے ادھر ابھی کھانا پینا شروع کرنا ہے ایک ترتیب کے ساتھ. تو جو بھائی کہتے ہیں علماء کرام خدمت نہیں کرتے، مہمان نوازی نہیں کرتے، یہ ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، چیک کر لیں. دیکھیں ماشاءاللہ کہیں چاول، بریانی، پکوڑے، لنگاٹھیں، کھجورے، تے اس کے بعد یہ دیکھیں کیلے، تربوز، اور ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ سارا جنت کا کھانا جیسے نظر آ رہا ہے. چلے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ دلی دعا بھی کرتے ہیں، آپ بھائی بھی دعا کریں اللہ پاک یہ عبدالعظیم ربانی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے ان سب چیزوں کا، آج کی افطاری کا، اور ان کی شادی کے لیے بھی آپ بالخصوص دعا کر دیں. کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے، ہم تو تھک چکے ہیں آمین کہہ کے ہی. تو آپ بھائی بھی دعا کریں اللہ پاک ان کی جلد سے جلد شادی کرا دے. چلے یہ بھی ان کا آگے آدھا ایمان مکمل ہے، اب پورا ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.